ناول قاتل محبت کا انجام، قسط نمبر 2، رائٹر ماریاوا۔ خان ولا جتنا خوبصورت اوپر سے بنا ہوا ہے اتنا ہی خوفناک اس کا تہخانہ تھا، جہاں نہ روشنی جاتی تھی اور نہ ہی ہوا۔ ایک بند کمرے میں نورالعین اپنی بربادی پر سسک رہی تھی۔ روتے روتے اس کی آنکھیں خشک ہو چکی تھیں۔ وہ یک ٹک سامنے دیوار پر نظر جمائے بیٹھی تھی۔ اپنے ماں باپ اور بھائی کے غم میں نڈھال اس کی سوچنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی۔ اسے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا، نہ ڈر نہ خوف۔ عیسیٰ خان نے غصے سے دروازہ کھولا اور نورالعین کو اپنے سامنے کھڑا کیا۔ نورالعین بے دماغی کی حالت میں عیسیٰ خان کو دیکھتی رہی۔ عیسیٰ خان اس کے چہرے کے پاس آ کر اونچی اور سخت آواز میں کہنے لگا، تم نے دیکھا تھا میں نے تمہارے بھائی اور اپنی بہن کو تمہارے سامنے مار دیا، پھر تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر تھوکنے کی؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ میں تمہیں بھی مار سکتا ہوں۔ نورالعین نے خاموشی سے عیسیٰ خان کی بات سنی مگر کوئی جواب نہ دیا۔ عیسیٰ خان کو اس کی یہ خاموشی اور غصہ دلانے لگی۔ اس نے نورالعین کے بال کھینچ کر اس کا چہرہ خود سے قریب کر لیا اور غرایا، تم جانتی ہو تمہارے اس تھوکنے کی میں تمہیں کیا سزا دے سکتا ہوں؟ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ سن کر نورالعین نے ایک بار پھر عیسیٰ خان کے منہ پر تھوک دیا اور چلاتے ہوئے کہنے لگی، اور کیا نقصان کرو گے تم؟ میرا سب کچھ چھین لیا، مار دو گے تو لو مار دو۔ عیسیٰ خان نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھ سے صاف کیا اور تلخی سے مسکرایا، تمہیں لگتا ہے میں تمہیں اتنی آسان موت دوں گا؟ پہلے میں نے سوچا تھا کہ میرا مقصد پورا ہو گیا ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، مگر تمہاری اس غلطی کی وجہ سے تم اب بہت پچھتاؤ گی۔ یہ کہتے ہی عیسیٰ خان نے نورالعین کو وہاں موجود ایک چھوٹی سی چارپائی پر اٹھا کر پھینک دیا۔ نورالعین اس سب کے لیے تیار نہیں تھی اور چارپائی پر گر گئی۔ اس سے پہلے کہ نورالعین چارپائی سے اٹھتی، عیسیٰ خان اس کے اوپر جھک گیا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ سے قابو میں کر لیے۔ نورالعین بے بس ہو گئی اور غصے سے عیسیٰ خان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تم مجھے فرعون لگ رہے ہو عیسیٰ خان۔ نورالعین کی یہ بات سن کر وہ زور سے ہنستے ہوئے کہنے لگا، ہاں کیا ہوا؟ ابھی تو میں نے صرف تمہارے ہاتھ پکڑے ہیں اور تم نے مجھے فرعون کہہ دیا۔ جب میں آگے بہت کچھ کروں گا تب میں تمہیں کیا لگوں گا؟ یہ سن کر نورالعین نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، جبکہ عیسیٰ خان اس کی لمبی گردن پر جھک کر غور سے دیکھنے لگا۔ نورالعین کی گردن پر 2 چھوٹے چھوٹے خوبصورت تل تھے جن کو عیسیٰ خان دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے نورالعین کا چہرہ اپنی طرف موڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا، واہ، میں نے تو اب غور کیا، تم تو بہت خوبصورت ہو۔ تمہارے یہ تل 2 ستارے لگ رہے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے میں نے کبھی کسی بھی لڑکی کا جسم زبردستی استعمال نہیں کیا، مگر تم نے مجھے مجبور کر دیا۔ میں اپنی عادت کے خلاف جا کر یہ سب کروں۔ نورالعین خاموشی سے عیسیٰ خان کا چہرہ دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ شاید اس نے خود کو ان سب کے لیے راضی کر لیا تھا۔ عیسیٰ خان حیران ہوا اور نورالعین کا چہرہ دیکھنے لگا۔ نورالعین کا چہرہ ایک عام سا چہرہ نہیں تھا۔ خوبصورت آنکھیں، خوبصورت ناک، خوبصورت ہونٹ اور صاف چہرہ تھا، مگر اس کی گردن پر اوپر نیچے کے 2 تل بہت خاص تھے۔ عیسیٰ خان نے خاموشی سے نورالعین کے ان تلوں پر اپنے لب رکھ دیے اور اس کی اس حرکت پر کہیں دور کھڑی محبت عیسیٰ خان پر مسکرائی، جبکہ نورالعین جو بے دماغی سے آنکھیں بند کیے لیٹی تھی یکدم اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ نورالعین کو احساس ہوا کہ ابھی اس کے پاس کھونے کے لیے اس کی عزت موجود ہے۔ عیسیٰ خان کی پکڑ بھی ڈھیلی ہوئی تھی اور نورالعین اس سے دور ہو گئی اور نفرت بھری نظروں سے عیسیٰ خان کو دیکھتے ہوئے خود کو اپنے دوپٹے سے چھپا لیا۔ عیسیٰ خان نورالعین کو ایک نظر دیکھتا اٹھ کر باہر چلا گیا۔ عیسیٰ خان میں تمام برائیاں تھیں مگر اس نے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی نہیں کی تھی۔ عیسیٰ خان کا ماننا تھا کہ جب اس کے پاس سب کچھ ہے، جس کی وجہ سے ایک خوبصورت لڑکی اس کے پاس خود چل کر آتی ہے، تو وہ زبردستی کیوں کرے؟ کچھ لڑکیاں عیسیٰ خان کی خوبصورتی اور وجاہت کی وجہ سے اس کی قربت حاصل کرتی تھیں، جبکہ کچھ پیسوں کی خاطر اپنی عزت عیسیٰ خان کے حوالے کر دیتی تھیں۔ عیسیٰ خان یہی سوچ کر ان لڑکیوں کو پیسے دے دیا کرتا تھا کہ جب انہوں نے اپنی عزت بیچ دی ہے تو کیوں نہ وہ کچھ کما بھی لیں، مگر اس کے علاوہ وہ کبھی کسی بھی لڑکی کی طرف خود سے نہیں بڑھا۔ یہی سوچ کر وہ نورالعین کے کمرے سے نکل گیا، جبکہ دوسری طرف نورالعین اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگی۔ جب عیسیٰ خان اپنی کوٹھی پہنچا تو داور خان اسی کے انتظار میں تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ پوچھنے لگا،
کیا یہ سچ ہے کہ تم نے اپنی بہن کو بھی مار دیا؟ بولو۔ عیسیٰ خان اپنے باپ کو جواب دینے لگا، جی بابا، میں نے ان دونوں کو مار دیا اور محبت ختم کر دی۔ یہ سن کر داون خان غصے میں عیسیٰ خان کو گربان سے پکڑتے ہوئے کہنے لگے، تم نے اپنی بہن کو کیوں مارا؟ تمہیں اسے زندہ یہاں لانا چاہیے تھا۔ عیسیٰ خان اپنا گربان چھڑواتے ہوئے کہنے لگا، بابا، وہ میرے سامنے اپنے عاشق کی جان بچانے آ گئی تھی اور بے شرموں کی طرح اس کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی۔ میری عزت نے گوارا نہیں کیا اور میں نے دونوں کو مار دیا۔ یہ سن کر گل جہان، داور خان کی بیوی، زور زور سے رونے لگی اور عیسیٰ خان کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، تمہیں ذرا رحم نہ آیا 2 جوان لوگوں کو مارتے ہوئے؟ ایک تو تمہاری سگی بہن تھی، تم اتنے سنگ دل کیسے ہو گئے؟ عیسیٰ خان سنگ دلی سے بولنے لگا، بس اب آپ میرے سامنے روئیں مت اس بے شرم کے لیے، بلکہ آپ بھی اسی کے ساتھ شامل ہوں گی۔ سزا بھگتیں اپنی بیٹی کی جدائی کی، میں نے اس کو دفنا دیا ہے۔ یہ سن کر گل جہاں اپنا سینہ پیٹنے لگی، عیسیٰ خان تم خود کیوں خدا بن گئے؟ خدا سے ڈرو۔ یہ سن کر عیسیٰ خان تلخی سے کہنے لگا، میں خدا نہیں بنا بلکہ خدا کی دی ہوئی طاقت کو استعمال کیا ہے۔ یہ کہہ کر عیسیٰ خان اپنے روم میں چلا گیا۔ داور خان کو جب یہ معلوم ہوا کہ عادل کی بہن عیسیٰ خان کے پاس ہے تو وہ عیسیٰ خان کے کمرے میں گئے اور پوچھنے لگے، تم نے اس عادل کی بہن کو اپنے پاس کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس کا قصہ ختم کرو، اس کے ماں باپ بہت شور مچا رہے ہیں اور اوپر سے میڈیا والوں نے دماغ کھایا ہوا ہے۔ عیسیٰ خان اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اپنے باپ کو جواب دینے لگا، بابا، آپ اس لڑکی کی فکر چھوڑ دیں، اسے میں دیکھ لوں گا، آپ بس میڈیا والوں کو چپ کروائیں۔ داور خان سخت لہجے میں کہنے لگے، کیا مطلب تم دیکھ لو گے؟ جہاں اپنی بہن کو مار سکتے ہو اس کو بھی ختم کرو۔ میں کوئی رسک نہیں لے سکتا، الیکشن قریب آ رہے ہیں۔ یہ سن کر عیسیٰ خان اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہوا اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، میں نے آپ سے کہا نا آپ فکر نہ کریں، جہاں تک اسے ختم کرنے کی بات ہے تو میں اس کو اتنی آسان موت نہیں دوں گا۔ داور خان کچھ سوچتے ہوئے اس کے کمرے سے باہر آ گئے۔ نورالعین کا باپ ہاسپٹل میں زندگی موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ نورالعین کی ماں اور بھائی غم زدہ تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے۔ دوسری طرف نورالعین بغیر کچھ کھائے پیے نڈال ہو کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ عیسیٰ خان کے کسی بھی نوکر نے تہہ خانے میں جانے کی جرات نہیں کی تھی، اس لیے کسی نے بھی نورالعین کو روٹی اور پانی کا نہیں پوچھا تھا۔ جب تک عیسیٰ خان کا کوئی حکم نہ ملے تب تک کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ عیسیٰ خان بچپن سے ہی غصے کا بہت تیز تھا، جو کہہ دیا وہ کرتا تھا اور کرنے کے بعد اس پہ پچھتاتا نہیں تھا۔ داور خان اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتے ہیں اور اس پر فخر بھی کرتے ہیں کہ ان کا بیٹا ان سے بھی زیادہ بہادر ہے، بلکہ کبھی کبھی تو داور خان بھی عیسیٰ خان کے غصے سے ڈر جاتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ عیسیٰ خان کو اپنی بہن سے محبت نہیں تھی، مگر اسے اپنی بات اور غیرت زیادہ عزیز تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ وفا خان کو مارنے کے بعد بھی دکھی نہیں ہوا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ وفا خان نے جو گناہ کیا اس کی سزا اس کو مل گئی۔ عیسیٰ خان نے ایک دم آنکھیں کھولی تو اسے احساس ہوا کہ اس کے خواب میں وہی 2 تل آئے ہیں جو نورالعین کی گردن پر اس نے دیکھے تھے۔ عیسیٰ خان نے اپنی آنکھیں بند کیں اور دوبارہ کھولیں جیسے اس شہر سے نکلنا چاہتا ہو۔ پھر کچھ سوچ کر اپنے موبائل سے بانو بی بی، جو کہ خان ولا کی خادمہ ہیں، انہیں کال کرنے لگا۔ بانو بی بی جائیں، اس لڑکی کو کھانے اور پینے کے لیے کچھ دیں۔ یہ سن کر بانو بی بی نورالعین کے پاس گئیں اور بے ہوش پڑی نورالعین کو پکارنے لگیں، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ پریشان ہو کر مجید کے پاس بانو بی بی کا شوہر پاس گئیں اور انہیں نورالعین کی بے ہوشی کا بتایا۔ مجید نے ان سے کہا کہ پانی ڈالو، شاید وہ ہوش میں آ جائے۔ جب بانو بی بی نے نورالعین کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تو نورالعین ہوش میں آ گئی۔ پھر بانو بی بی نورالعین کو کھانا اور پانی دے کر چلی گئی۔ بہت ہمت کر کے نورالعین کھانا کھانے لگی۔ کھانا کھانے کے بعد نورالعین کو صحیح ہوش آیا۔ ایک بار پھر اس کے سامنے اس کے بھائی کا بے جان چہرہ اسے نظر آیا۔ پھر اس نے اپنے ماں باپ اور دوسرے بھائی کا خیال آیا۔ وہ اٹھ کر باتھ روم جا کر وضو کرنے لگی اور اپنے رب کے آگے دعائیں مانگنے لگی۔ اگلے دن صبح میں مجید نورالعین کو ناشتہ دینے آیا تو نورالعین نے غصے سے گلاس سے اس پر حملہ کر دیا۔
جس سے مجید کے سر سے خون نکلنے لگا اور وہ تیزی سے اوپر کی طرف بھاگا، جبکہ عیسیٰ خان اپنا موبائل کان پر لگائے اندر داخل ہو رہا تھا۔ مجید کی حالت دیکھ کر اس سے پوچھنے لگا، یہ کس نے کیا ہے؟ مجید نے اسے بتایا کہ نور العین نے کیا ہے، جس پر عیسیٰ خان مسکرایا اور بولا، ایک لڑکی نہیں سنبھالی جا رہی، کیا ہجڑے رکھ لیے ہیں میں نے۔ یہ بول کر عیسیٰ خان نور العین کے پاس آ گیا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو نور العین نے برتن سے عیسیٰ خان پہ بھی حملہ کرنے کی کوشش کی، جس سے عیسیٰ خان بہت مہارت سے بچ گیا اور تیزی سے نور العین کو قابو کر لیا۔ یہ میں ہوں عیسیٰ خان، بیچارے میرے نوکر کو زخمی کر دیا اور وہ ہجڑوں کی طرح تم سے مار کھا کر اوپر آ گیا۔ نور العین عیسیٰ خان کی آنکھوں میں دیکھ کر دانت پیستے ہوئے بولی، ہجڑے تو تم بھی ہو، ایک کمزور لڑکی کو روم میں بند کر کے سمجھتے ہو بہت مردوں والا کام کیا ہے۔ یہ کہہ کر نور العین ہنسنے لگی، جبکہ عیسیٰ خان یہ بات سن کر غصے میں اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کے اس کی ہنسی روکی اور کہنے لگا، او اچھا، تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں ہجڑا نہیں مرد ہوں، اب مجھ سے شکایت مت کرنا، تم نے مجھے خود مجبور کیا ہے۔ یہ کہہ کر عیسیٰ خان نے غصے سے نور العین کا دوپٹہ اس کے گلے سے اتار کر پھینک دیا اور نور العین کو دیوار کے ساتھ لگا کر اس کے اوپر جھک گیا۔ اس بار عیسیٰ خان اپنی سب حدیں پار کر رہا تھا۔ عیسیٰ خان نے اپنا غصہ اتار کر نور العین کو ایک جھٹکے سے خود سے الگ کیا اور ایک نظر اس پر ڈال کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اپنے شراب خانے میں بیٹھ کر شراب پینے لگا۔ نہ جانے کیوں عیسیٰ خان نور العین کے ساتھ یہ سب کر کے بے چین سا ہو گیا تھا۔ وہ خود کو تسلی دینے لگا کہ شاید اس نے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ خود سے یہ زبردستی نہیں کی۔ وہ جب ہی یہ بے چینی محسوس کر رہا ہے، وہ اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھنسائے نور العین کو سوچ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے آنکھیں بند کی۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس کی آنکھوں میں وہ دو دل پھر سے سامنے آ گئے۔ عیسیٰ خان نے گھبرا کر اپنی آنکھیں کھولی۔ دوسری طرف نور العین بے بسی سے اپنی بربادی پر ماتم کرنے لگی، زور زور سے رونے لگی اور اتنا چلائی کہ اس کی آواز عیسیٰ خان کے شراب خانے تک پہنچ رہی تھی۔ وہ عیسیٰ خان کو موت کی بددعائیں دے رہی تھی۔ داور خان کا تعلق سیاسی خاندان سے تھا۔ داور خان ایک بہت عقل مند اور موقع پرست سیاست دان تھے۔ ان کا اکلوتا بیٹا عیسیٰ خان بھی اپنے والد کی طرح سیاست میں شامل ہو گیا تھا۔ بس فرق اتنا تھا کہ عیسیٰ خان کو جھوٹ بولنا نہیں آتا تھا۔ وہ بہت بہادری کے ساتھ سچ بولتا تھا، چاہے اس میں اس کا نقصان ہی کیوں نہ ہو، اور یہی بات داور خان اس کو بہت بار سمجھا چکے تھے کہ سیاست میں دکھانا کچھ اور ہے اور کرنا کچھ اور۔ مگر عیسیٰ خان نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے جو جھوٹ بولے، اس لیے داور خان اسے میڈیا کے سامنے کم ہی لاتے تھے۔ عیسیٰ خان کے اپنے کچھ اصول تھے جن سے وہ 1 انچ بھی نہیں ہٹتا تھا۔ پہلا اصول جھوٹ نہ بولنا۔ دوسرا اصول اس کی عزت اور غیرت تھی، جس کے لیے وہ کسی کی بھی جان لے سکتا تھا۔ تیسرا، وہ جو کہتا وہ کر گزرتا تھا، چاہے کوئی بھی نقصان ہو۔ ایک بار کیا ہوا وعدہ توڑتا نہیں تھا۔ اس کے علاوہ وہ کبھی کسی کی طرف خود نہیں جھکا تھا۔ کوئی بھی اسے پسند آتی وہ اسے آفر کرتا، اگر وہ مان جاتی تو اس کے ساتھ وقت گزارتا اور اگر نہیں مانتی تو وہ اسے عزت کے ساتھ چھوڑ دیتا، جو کہ شاید ہی کبھی ہوا ہو۔ یہی وجہ تھی کہ عیسیٰ خان نور العین کے ساتھ زبردستی کرنے سے بے چین ہو گیا تھا، مگر اس نے خود کو تسلی دی کہ اس نے نور العین کو اس کے آگے بولنے کی سزا دی ہے، اور اب وہ سوچ رہا تھا کہ بہت جلد وہ نور العین کو آزاد کر دے گا، جبکہ دور کھڑی محبت ایک قدم آگے آ کر عیسیٰ خان کی سوچ پر مسکرا دی۔ داور خان نے سارے میڈیا والوں کو پیسے دے کر ان کا منہ بند کروا دیا اور ایک بار پھر سارے معاملات روزمرہ کی طرح چلنے لگے۔ داور خان اور عیسیٰ خان اس وقت ایک جلسے میں بیٹھے اپنی تعریف کے پھول سمیٹ رہے تھے۔ بہت سے لوگ عیسیٰ خان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ عیسیٰ خان اپنی سیٹ سے اٹھ کر سب کے سامنے کھڑا ہوا اور مائک ہاتھ میں لے کر اپنی تقریر کا آغاز کیا۔ ہمیشہ کی طرح پرچے پر لکھی ہوئی تقریر ایک ریڈنگ کی طرح پڑھنا شروع کر دی۔ وہ اپنی روبدار آواز میں کہنے لگا، میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ کو عیسیٰ خان سلام پیش کرتا ہے، اور اس ملک اور آپ لوگوں کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔
آج میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہاں پر لڑکیوں کی تعلیم کے لیے نہ صرف کالج بنواؤں گا بلکہ ان کو آنے جانے کے لیے مفت سواری بھی فراہم کروں گا۔ آپ کی بیٹیوں کی عزت مجھے اپنی عزت کی طرح پیاری ہے۔ جو آج کل ہو رہا ہے، جس سے ایک لڑکی اپنے گھر سے نکلتے ہوئے ڈرتی ہے، وہ کل نہیں ہوگا۔ یہ بولتے ہی عیسیٰ خان کو نور العین کا چہرہ یاد آیا اور وہ خاموش ہو گیا۔ آگے کی تقریر میں بھی اسی طرح لکھا تھا کہ لڑکیوں کی عزت کی حفاظت اور بہت کچھ، مگر عیسیٰ خان نے خاموشی سے وہ پرچہ اپنے ہاتھ میں موڑ کر پھینک دیا اور بہت غصے میں وہاں سے چلا گیا۔ سب لوگ اس حرکت پر حیران ہو کر اسے جاتا دیکھنے لگے، جبکہ کچھ جیالے ہوش میں آ کر عیسیٰ خان زندہ باد کے نعرے لگانے لگے۔ داور خان نے فوراً اپنی سیٹ سے اٹھ کر مائک سنبھال لیا، جبکہ عیسیٰ خان اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا۔ عیسیٰ خان جلسے سے سیدھا نور العین کے پاس آیا۔ نور العین اس وقت جائے نماز پر بیٹھی آنکھیں بند کیے دعا کر رہی تھی۔ وہ دعا میں اتنی مگن تھی کہ اسے کسی کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا۔ عیسیٰ خان خاموشی سے بیٹھ کر نور العین کا آنسوؤں سے تر چہرہ دیکھنے لگا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد بھی جب نور العین کی دعا مکمل نہیں ہوئی تو عیسیٰ خان آہستہ آواز میں بولنے لگا، کس کے لیے اتنی دعائیں مانگی جا رہی ہیں؟ نور العین نے چونک کر آنکھیں کھولی اور عیسیٰ خان کو دیکھتے ہوئے طنزیہ بولنے لگی، دعائیں نہیں بد دعائیں مانگ رہی ہوں، ایک شیطان کے لیے۔ یہ سن کر عیسیٰ خان مسکرا دیا اور نور العین کے قریب ہو کر پوچھنے لگا، کیا تم آزاد ہونا چاہتی ہو؟ نور العین تلخی سے ہنسی، کیوں، تم ڈر گئے بد دعاؤں سے؟ عیسیٰ خان نفی سے سر ہلاتا بولنے لگا، میں کسی سے نہیں ڈرتا، تم سے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ نور العین نے گہرا سانس لیا، ہاں میں آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ عیسیٰ خان نور العین سے تھوڑا دور ہوتے ہوئے کہنے لگا، تو ٹھیک ہے، تمہیں اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ آج رات تیار رہنا، اوپر جشن ہوگا، تم وہاں باقی لڑکیوں کی طرح رقص کرنا اور میرے آئے ہوئے مہمانوں کو خوش کرنا۔ اگر وہ خوش ہو گئے تو تم آزاد ہو، یہ عیسیٰ خان کا تم سے وعدہ ہے۔ یہ سن کر نور العین ڈر کر عیسیٰ خان کو دیکھنے لگی۔ عیسیٰ خان خاموشی سے اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر نور العین اپنی عزت کے بدلے آزادی چاہے گی تو وہ اسے آزاد کر دے گا۔ اس طرح عیسیٰ خان اپنے دل کا بوجھ بھی ہلکا کر لے گا، کیونکہ اگر نور العین ہاں کرتی ہے تو اس کا مطلب اسے اپنی عزت سے زیادہ آزادی منظور ہے، اور یہی بات عیسیٰ خان کے دل کا بوجھ کم کر دیتی۔ دوسری طرف نور العین سوچ میں پڑ گئی کہ اس کی عزت ویسے بھی داغدار ہو چکی ہے، تو کیوں نہ وہ اس کے بدلے آزاد ہو جائے۔ اس کے بعد وہ عیسیٰ خان سے بدلہ لے گی۔ تھوڑی دیر بعد نور العین فیصلہ کن انداز میں بولنے لگی، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں آزاد ہونا چاہتی ہوں، اس کے لیے چاہے کوئی بھی قیمت ادا کرنی ہو۔ عیسیٰ خان یہ سن کر مایوس ہو گیا۔ وہ سمجھا تھا کہ شاید نور العین اس کے منہ پر دوبارہ تھوک دے گی، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ وہ مایوس کن انداز میں کہنے لگا، ٹھیک ہے، تو آج رات تیار رہنا، میں کپڑے بھجوا دوں گا اور ایک تیار کرنے والی عورت کو بھی، پھر صبح ہوتے ہی میں تمہیں تمہارے گھر بھیج دوں گا۔ اس کے بعد تمہارا اور میرا کوئی واسطہ نہیں۔ یہ سن کر نور العین نے عجیب سی نظروں سے عیسیٰ خان کو دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ وہ بدلہ لیے بنا چین سے نہیں بیٹھے گی۔ ایک پل کو عیسیٰ خان کا دل کیا کہ وہ نور العین کا دوپٹہ کھول کر اس کی گردن کے 2 ستارے دیکھے، جو اکثر آنکھیں بند کر لینے پہ اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ بے اختیار ہی عیسیٰ خان نے نور العین کی طرف ہاتھ بڑھا کر اس کا دوپٹہ کھول دیا، مگر نور العین نے فوراً اپنا دوپٹہ تھام لیا اور نفرت سے بولنے لگی، پلیز، اس وقت میں وضو میں ہوں اور جائے نماز پر بیٹھی ہوں، اسی کا تھوڑا احترام کر لو۔ عیسیٰ خان گہرا سانس لیتے ہوئے کہنا لگا، احترام کس بات کا؟ ابھی تم نے اسی حالت میں اپنی عزت کے بدلے آزادی کو چنا ہے، اب یہ ڈرامہ کیوں کر رہی ہو؟ نور العین یہ سن کر خاموش ہو گئی اور اپنا دوپٹہ چھوڑ دیا۔ عیسیٰ خان اس کا دوپٹہ تھوڑا سا ہٹا کر اس کے 2 تل دیکھے اور انہیں اپنی انگلیوں سے نرمی سے چھونے لگا۔ نور العین کو عجیب گھن آنے لگی اور اس نے عیسیٰ خان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ عیسیٰ خان بے خودی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرا ہاتھ آئندہ اس طرح مت جھٹکنا۔ یہ کہہ کر عیسیٰ خان تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ خان ولا میں اس وقت رنگین محفل سجی تھی۔ عیسیٰ خان اپنی بھرپور وجاہت کے ساتھ ایک بہت بڑے صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔
اس کے ایک ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا جسے وہ گھونٹ گھونٹ بھر کر پی رہا تھا اور ساتھ ہی نورالعین کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا واحد دوست ہارون خان بیٹھا تھا۔ وہ عیسیٰ خان کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، کیا ہوا جانی، اتنی دیر سے کیا سوچ رہا ہے؟ وہاں دیکھ کتنی خوبصورت پریاں رقص کر رہی ہیں۔ عیسیٰ خان گلاس سے گھونٹ بھر کر بولنے لگا، بس ان پریوں کا رقص میں کئی بار دیکھ چکا ہوں، اب ایک اور پری کا انتظار کر رہا ہوں۔ ہارون چونکتے ہوئے کہنے لگا، ارے تو بلا اس کو، میں نے بھی دیکھنا ہے۔ عیسیٰ خان نے دوبارہ مجید کو کہا کہ جاؤ نورالعین کو لے کر آؤ۔ نورالعین نے خود کو آئینے میں دیکھا تو اسے اپنے آپ سے شرم آ گئی۔ گہرے گلے کی میکسی جس کے بازو نہ ہونے کے برابر تھے، وہ بے اختیار ہی اپنے گلے کے آگے ہاتھ رکھنے لگی۔ اتنی ہی دیر میں بانو اسے لینے آ گئی۔ بانو نے اسے دیکھا تو اس کی تعریف کرنے لگی کہ وہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ جیسے ہی نورالعین ان سب کے سامنے محفل میں گئی تو سب کی نظریں نورالعین پر ٹھہر گئیں۔ اس نئی لڑکی کو دیکھ کر سب اپنی جگہ مدہوش ہو گئے، جبکہ دوسری طرف عیسیٰ خان نے نورالعین کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ وہاں پر موجود سب مرد نورالعین کی طرف آنے لگے۔ کچھ لڑکے اس کا ہاتھ پکڑے رقص کی فرمائش کرنے لگے۔ ایک ساتھ اتنے سارے مرد جب نورالعین کو چھونے لگے تو وہ ڈر کر پیچھے ہو گئی۔ یہ دیکھ کر عیسیٰ خان کا دوست ہارون خان پریشان ہو گیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ کوئی بھی لڑکی یہاں زبردستی نہیں لائی جاتی۔ وہ عیسیٰ خان کے پاس آیا اور اس کو کہنے لگا، یہ لڑکی اتنا ڈر کیوں رہی ہے؟ عیسیٰ خان نے اپنی آنکھیں کھولیں تو سامنے کا منظر دیکھ کر غصے میں کھڑا ہو گیا، کیونکہ نورالعین ان سب سے اپنا آپ چھڑوا رہی تھی۔ عیسیٰ خان تیزی سے نورالعین کی طرف آیا اور اسے تھام لیا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ پیچھے ہو گئے۔ عیسیٰ خان نے ڈری ہوئی نورالعین کو اپنی چادر اتار کر اڑائی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں آ کر وہاں اسے بیڈ پر بٹھا دیا اور خود اس کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ نورالعین اپنے ہاتھوں سے اپنا جسم صاف کرنے لگی، ایسے جیسے کہ اس کے جسم پر کوئی کیچڑ لگ گیا ہو۔ عیسیٰ خان بے اختیار ہو کر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیے۔ نورالعین عیسیٰ خان کو دیکھنے لگی۔ عیسیٰ خان کی دی ہوئی چادر نورالعین کے کندھوں سے پھسل کر گر گئی۔ عیسیٰ خان کی نظر اس کے ان دو تلوں پر ٹھہر گئی جو نہ جانے کیوں اسے بہت عزیز ہو گئے تھے۔ اس وقت نورالعین عیسیٰ خان کا امتحان بن گئی تھی۔ وہ اس کے بہت قریب آ گیا، یہاں تک کہ وہ بے خودی میں اس کی گردن کے ان تلوں پر اپنے لب رکھنے لگا۔ نورالعین ایک دم ہوش میں آئی اور عیسیٰ خان کو پیچھے کرنے لگی۔ عیسیٰ خان جو کہ نورالعین کی خوشبو سے مدہوش ہو رہا تھا، ایک دم غصے میں آ گیا۔ اس نے نورالعین کو بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ کو سر کے اوپر لے جا کر پکڑ لیا اور اس کے قریب آ کر غصے میں کہنے لگا، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ مجھے جھٹکنا مت، تم نے پھر وہی غلطی کی۔ نورالعین نفرت سے جواب دینے لگی، ہاں کیونکہ مجھے تم سے گھن آتی ہے۔ عیسیٰ خان اس کے چہرے کو دبوچتا ہوا بولنے لگا، اچھا تو پھر آج یہ لباس اور اتنی تیاری حج پہ جانے کے لیے کی تھی؟ تم نے میرے مہمانوں کو خوش نہیں کیا، اس کی تمہیں سزا ملے گی۔ عیسیٰ خان نے اپنی گرفت نورالعین پر اور مضبوط کر لی۔ وہ زبردستی اس کی گردن پر جھک گیا۔ عیسیٰ خان نے ایک بار پھر اپنا اصول توڑ دیا۔ نہ جانے کیوں عیسیٰ خان کو اپنے اور نورالعین کے ان دو دلوں کے درمیان کچھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ نورالعین کا جھٹکنا عیسیٰ خان کو بہت برا لگا تھا، جس کی وجہ سے وہ نورالعین کے کمزور سے وجود کو اپنی باہوں میں بھرے خود کو اس کے وجود سے سیراب کرنے لگا۔ ابھی جاری ہے۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ناول کو پڑھتے رہیں۔ بہت شکریہ۔